السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سونیا ستی۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بات کروں گی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اوپر لگنے والے کچھ الزامات سے متعلق۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب پر، ان کی ذاتی زندگی پر ہر کچھ عرصے کے بعد ایسے من گھڑت اور بے بنیاد قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، ایسی کہانیاں منظر عام پر لائی جاتی ہیں کہ کچھ ٹائم کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ دنیا کا سب سے کرپٹ یا بددیانت انسان ہے۔ لیکن خدا کی قدرت کہیں یا کیا کہیں، یہ کہانیاں کچھ ہی ٹائم کے بعد بری طرح سے فلاپ ہو جاتی ہیں۔ نہ صرف یہ الزامات فلاپ ہو جاتے ہیں بلکہ الزامات لگانے والا شخص بھی، جن کی طرف سے الزامات لگائے جاتے ہیں، وہ بھی بری طرح سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آ جائیں جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب کے حالیہ الزامات سے متعلق، یہ بڑے سینئر رہنما رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اب جب یہ جماعت کے اندر تھے تو سب اچھا تھا، جو ہی ان کے اس جماعت کے ساتھ اختلافات ہوئے، انہوں نے جماعت سے علیحدگی اختیار کی، انہوں نے پی ٹی آئی پر، عمران خان صاحب پر حملے کرنا شروع کر دیے، اور یہ ٹکڑوں میں الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی کیا الزامات لگ رہے ہیں، کبھی کیا الزامات ان کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ پیسے دے کر ٹکٹ لیے جاتے ہیں۔ لیکن حالیہ انہوں نے عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کیا الزام لگایا، کیا بات کی، سنیے گا ذرا۔ میں آپ کو یہاں وضاحت دینا چاہوں گا، یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ عمران خان کوئی دیانتدار آدمی ہے۔ عمران خان کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے سال سے کبھی اپنا گھر خود نہیں چلایا۔ ابتدا کے اندر یہ جہانگیر ترین والے لوگ 30 لاکھ روپیہ ماہوار وہاں دیا کرتے تھے ان کا گھر چلانے کے لیے۔ پھر یہ ہوا کہ جی یہ 30 لاکھ کے اندر نہیں چلے گا، 50 لاکھ روپیہ ماہوار وہاں دینا شروع کیا۔ اب ناظرین، یہ جسٹس صاحب نے کل بیان دیا اور آج جہانگیر ترین صاحب کا بھی اس پر موقف سامنے آ گیا۔ اس بیان کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وقت جہانگیر ترین صاحب اور خان صاحب کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور ظاہر ہے جسٹس صاحب نے سوچا ہوگا کہ میں جلتی پر تیل لگانے کا کام کر لوں، شاید کوئی فائدہ ہو جائے۔ لیکن وہ جو ان کا پلان تھا وہ بری طرح سے فلاپ ہو گیا۔ آج جہانگیر ترین صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے تعلقات جو بھی ہوں سچ بولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نئے پاکستان کے لیے تحریک انصاف کی ہر ممکن مدد کی، لیکن کبھی بنی گالہ کے رہائشی اخراجات کے لیے 1 روپیہ تک ادا نہیں کیا۔ یہ جناب جن کے حوالے سے الزامات لگائے جا رہے تھے، جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو آڈیو کلپ بھی سنوایا۔ کبھی کہا گیا کہ یار 30 لاکھ روپیہ دیا گیا عمران خان صاحب کے اخراجات کے لیے، پھر کہا نہیں 50 لاکھ روپیہ دیا گیا، اور پھر اب اس سٹوری کا بھی، اس کہانی کا بھی ڈراپ سین آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ناظرین، سوال یہ کہ یہی لوگ جب پارٹی کے اندر ہوتے ہیں تو سب ٹھیک ہوتا ہے، یہ چپ رہتے ہیں، لیکن جو ہی ان کے پارٹی کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ کوئی اختلاف ہوتا ہے یہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ الزامات کی ایک لمبی لسٹ لے آتے ہیں، یہ پھر الزامات کی برسات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب نہیں، بلکہ آپ کو یاد ہوگا اکبر ایس بابر صاحب پارٹی کے اندر بڑی سینئر پوزیشن پر تھے، پارٹی کے اندر تھے، سب ٹھیک تھا، جو ہی پارٹی سے اختلاف ہوا پارٹی چھوڑی، ان کو بڑی چیزیں یاد آنا شروع ہو گئی، پی ٹی آئی کے خلاف ممنوع فنڈنگ، فورن فنڈنگ کیس لے کر عدالتوں میں چلے گئے۔ پھر ہم نے دیکھا عائشہ گل علی جب پاکستان تحریک انصاف کے اندر تھی تو عمران خان صاحب کے گن گاتی تھی، خان صاحب کی دیانتداری کی اور قصیدے پڑھا کرتی تھی۔ لیکن جو ہی ان کا پارٹی سے اختلاف ہوا، کچھ اندرونی معاملات کی وجہ سے کچھ اختلافات منظر عام پر آئے، تو عائشہ گل علی نے عمران خان صاحب کی کردار کشی شروع کر دی۔ اور اس کردار کشی میں صرف عائشہ گل علی نہیں بلکہ یہ معاملہ تو میڈیا میں باقاعدہ اچھالا گیا، اس پر بڑے ٹاک شوز بھی ہوئے، اور ایک بڑے سینئر جرنلسٹ حامد میر صاحب وہ تو کہتے تھے میں نے باقاعدہ طور پر عائشہ گل علی کے میسیجز دیکھیں، اگر وہ میسیجز پبلک ہو گئے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور پوری ایک ہائپ کریٹ کی گئی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ عائشہ گل علی اور نہ ہی آج تک وہ میسیجز پبلک ہوئے۔ اب ناظرین ذرا آگے بڑھیں، ریحام خان صاحبہ پر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ باہمی رضامندی کے تحت دونوں کی شادی ہوئی، اور جب شادی ہوئی تو کچھ انٹرویوز میں آپ نے بھی سنا ہوگا تعریفوں کے پل باندھ دیتی تھی ریحام خان۔ عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے جب ان سے سوال ہوتا تھا وہ کہتی تھی عمران خان صاحب کے علاوہ تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ان کی اچھائیاں، ان کی تعریفیں۔ لیکن کیا ہوا، شادی نہیں چل سکی اور دونوں کی ڈائیورس ہو گئی، دونوں علیحدہ ہو گئے۔ علیحدہ ہونا ہی تھا کہ ریحام خان صاحبہ نے تو عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے الزامات پر پوری ایک کتاب لکھ دی، ایسے گھنونے الزامات کے ایک شریف آدمی وہ کتاب پڑھ نہیں سکتا۔ بلکہ آج میرے پروگرام میں اعتزاز احسن صاحب تھے اور اسی حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے، تو اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ
میرے اندر بھی ہمت نہیں ہو کہ میں کتاب پڑھ سکوں. اس کتاب کی چند صفحات ہی میں نے پڑھے، یعنی کہ کوئی شریف آدمی اس کتاب کو پڑھ ہی نہیں سکتا. ایسے ایسے الزامات ان کی ذات کے اوپر، ان کی ذاتی زندگی کے اوپر لگائے گئے کہ میں حیران ہوں کہ کوئی کیسے اس طرح کے الزامات لگا سکتا ہے. آپ نے باہمی رضامندی سے ہی شادی کی، دونوں کی شادی ہوئی، یہ شادی نہیں چل سکی. اب عمران خان صاحب کا ظرف آپ دیکھیے. عمران خان صاحب نے آج تک ریحام خان کے خلاف ایک بات نہیں کی. کچھ انٹرویوز کے اندر ان سے کامنٹ لینے کی کوشش کی بھی گئی، کچھ جرنلسٹ کی طرف سے ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن انہوں نے آج تک ریحام خان کے خلاف ایک الفاظ تک نہیں بولا. یہاں سے کسی انسان کے ظرف کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ناظرین، یہ جو وجیہ الدین صاحب عمران خان صاحب کی ذات پر الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ تاثر بالکل ہی غلط ہے کہ عمران خان صاحب کوئی معنیدار شخص ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اپنے گھر کا خرچہ کوئی اور چلا رہے ہیں، بنی گالا کے اخراجات ماہانہ 30 لاکھ اور کبھی کہہ رہے ہیں ماہانہ 50 لاکھ جو ہے وہ کوئی اور دے رہا ہے. خیر، اس پر آج جہانگیر ترین صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ یہ باتیں بالکل من گھڑت ہیں. خیر، اس پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہوں گی، ایک چھوٹا سا واقعہ بلکہ، کہ جمائمہ گولڈ سمتھ جو کہ عمران خان صاحب کی پہلی بیوی تھی، اب ان کی علیحدگی ہو چکی ہے جمائمہ سے، وہ برطانیہ کے سب سے امیر شخص گولڈ سمتھ کی بیٹی ہیں. اور برطانیہ کا جو قانون ہے اس کے مطابق اگر بیوی شوہر کو طلاق دیتی ہے یا شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ہوتا یہ کہ دونوں صورتوں میں اپنی آدھی جائیداد آپ کو دینی پڑتی ہے. اب عمران خان اور جمائمہ خان کی جب علیحدگی ہوئی تو عمران خان کھربوں اربوں کے اثاثوں پر دعویٰ دائر کر سکتے تھے جمائمہ کے خلاف، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا نہیں کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ طلاق کی جب یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی، کارروائی چل رہی تھی، اس کارروائی کے دوران برطانوی عدالت کے ججز بھی اس بات پر حیران تھے کہ آخر عمران خان جمائمہ کے خلاف اربوں کھربوں مالیت کی پراپرٹی کا دعویٰ دائر کیوں نہیں کر رہے. اگر چاہتے عمران خان تو اس وقت جمائمہ کے خلاف جا کر دعویٰ دائر کر سکتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے جو طلاق لی تھی وہ جمائمہ کی طرف سے لی گئی تھی، اور برطانوی قانون کے مطابق عمران خان جمائمہ کی آدھی دولت میں حصے دار بن سکتے ہیں. یہ برطانوی قانون کہتا ہے اور یہ عمران خان صاحب بڑی آسانی سے کر سکتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا نہیں کیا. ایک طرف عمران خان صاحب کا یہ ضرب، اور دوسری طرف آپ دیکھیں ریحام خان نے ایک کتاب لکھی. چاہتے تو عمران خان صاحب ریحام خان کے خلاف کیا کیا بات نہیں کر سکتے تھے. ایک مرد کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے ایک عورت کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، اس کی کریکٹر پر بات کرنا، اس کی کردار کشی کرنا ایک مرد کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. وہ کسی بھی طرح سے اس پر الزام تراشی کر سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا نہیں کیا. الٹا ریحام خان نے عمران خان صاحب کی کردار کشی کی. یہ ہوتا ہے ضرب. جب سے عمران خان صاحب پولیٹکس میں آئے یا جب سے انہوں نے پولیٹکس میں نام بنائے، الزامات کی بڑی ایک طویل لسٹ ہے، بڑی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے یا قدرت کی طرف سے یا کیا کہیں اسے کہ عمران خان صاحب بڑی آسانی سے ان چیزوں سے نکل آتے ہیں اور سرخرو ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں حالیہ اگزامپل ہی وجیہ الدین صاحب نے، جو کہ پارٹی میں ان کا بڑا ایک ٹائم ہوتا تھا، بڑا ایک مقام ہوتا تھا ان کا پارٹی کے اندر، اور آج بھی بلکہ کل میں دیکھ رہی تھی کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ عمران خان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے کہ یہ اس میں تو 100% صداقت ہو سکتی ہے. ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ وجیہ الدین صاحب نے بات کی اور اس میں کوئی سچائی نہ ہو، اور پھر جہانگیر ترین صاحب کی بھی تو اس حوالے سے کوئی ڈینائل نہیں آیا، اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، اور بڑی اس پر ظاہر ایک طرح کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی تھی. اور یہ پہلی بار نہیں ہے. ریحام خان نے کتاب لکھی تب بھی ایسا ہوا، میڈیا کے اندر پورا ایک ہلا گلا مچنا شروع ہو گیا کہ یہ تو عمران خان کے ساتھ پوری ایک چارج شیٹ ہے. لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے الزامات لگتے ہیں خان صاحب بڑی آسانی سے ان سے نکل آتے ہیں اور سرخرو بھی ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.